میں جوائن کر رہے ہیں اس وقت تجزیہ کار علی شاف صاحب۔ علی شاف صاحب، صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک خاصا بڑا ٹویٹ کیا، بلکہ ٹویٹ کیا ایک پورا آرٹیکل ہے لیکن انداز وہی ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ ڈونلڈ ٹرمپ اب وہی ریپیٹیٹیو دھمکیاں وہی یوں کریں گے، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ٹویٹ ہے، اگر آپ اس کو کمپیئر کریں ماضی کے جو ٹویٹ ہیں یا ٹروتھ سوشل پر جو ان کے جو بیانات کرتے ہیں، تو مجھے یہ خاصا نرم مزاج لگ رہا ہے۔ ٹرمپ کے مزاج میں بہت نرمی آئی ہے۔ آپ 3-4 پوائنٹس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرمپ نے ایک تو یہ لکھا ہے کہ ایران کے ساتھ اگرچہ کچھ نکات پر پیش رفت ہوئی ہے، لیکن یہ سب اس وقت بے معنی ہو گیا جب نیوکلیئر کا جو پروگرام ہے وہ ترک کرنے پر راضی نہیں ہوتے۔ تو نیوکلیئر کا پروگرام تو یہ ویسے بھی 2015 سے ویسے ترک کرنے پر راضی تھا ایران۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ چیزیں ہیں، لیکن اگر ٹرمپ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ کچھ پوائنٹ پر جو ہے پیش رفت ہوئی ہے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ دونوں مطلب جو پہلے تو کسی پوائنٹ پر بھی بات چیت نہیں تھی، لیکن اب کم از کم کچھ پوائنٹ پر یہ آئے تو ہے، دونوں میں اعتماد تو بحال ہوا ہے، کچھ پوائنٹ پر یہ راضی تو ہوئے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان نے جو ادھر میز آیا تھا مذاکرات کا، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ٹرمپ کے مزاج میں بھی تبدیلی آئی ہے اور کچھ پوائنٹ پر پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ اور مجھے لگتا ہے وہ جو آپ ریپیٹیو دھمکیوں کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ نے ہرمز ہے ڈیفینیٹلی وہ ٹرمپ کا ہی سب کیا کرایا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ہرمز کا جو ایک اسٹیٹس تھا وہ سب کے لیے فری تھا، ادھر ہرڈلس نہیں تھی۔ تو دنیا چونکہ ٹرمپ کی وجہ سے اس ایک مشکل میں ہے، تو وہ بار بار دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں آپ نے ہرمز پر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ کروں گا۔ وہ بار بار ایران کو جو ہے وہ دھمکیاں دیتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ تو اوور آل مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ کا جو ٹویٹ ہے وہ جو کنٹینیوشن ہے مذاکراتی عمل کی، جو کہ جے ڈی وینس پاکستان میں کر کے گئے ہیں۔ اینڈ سر، could you please elaborate all those points جن کی آپ بات کر رہی ہیں کہ جن پہ نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں یا غالباً ہو رہی ہیں؟ کیا اس میں وہ سینکشنز سے شامل ہوں گے جو ڈیکیڈ سے ایران پہ لگے ہوئے ہیں؟ کیا اس میں کچھ ایز ملے گا انہیں؟ دیکھیے، سینکشنز کا مسئلہ نہیں ہے، سینکشنز تو ڈیفینیٹلی آپ کو اٹھانی پڑیں گی۔ جب آپ کسی کے ساتھ میز پر بیٹھ کے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ جنگ کے میدان میں اس کو ہرا نہیں پائے، تو اب آپ میز پہ بیٹھے ہیں، تو سینکشنز تو اٹھانی پڑیں گی۔ جب آپ نے اتنا نقصان کیا ہے ایران میں میزائل مار مار کے، تو ان کو کچھ تو دینا پڑے گا نا۔ جہاں وہ آپ کو یہ کہیں کہ آپ نے حکومت سے ہمیں ٹول ٹیکس لینے دیں، اگر نہیں تو پھر سینکشنز اٹھائیں، اور اچھا خاصی جو ایک اماؤنٹ ہے ان کی جو فریز ہوئی ہے وہ بھی ان کو ملے گی۔ تو انہوں نے ریبلڈ تو کرنا ہے نا جو نقصان ہوا ہے۔ تو سینکشنز والا جو معاملہ ہے مجھے لگتا ہے کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے جس کے اوپر ڈیٹ نہ آئے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے گا کہ سینکشنز کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، اور میرے خیال سے 47 ایئرز میں ایرانینز بھی اب یوز ٹو ہو چکے ہیں ان تمام سینکشنز کے کہ اس میں جینا کیسے ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اب اس وقت جو کرنٹلی کسی فائنل ایگریمنٹ تک نہیں پہنچے ہیں، کچھ ٹرمز جو ہیں اس پہ ایگریمنٹ جو ہے وہ ہو گیا، مطلب پارشلی کچھ چیزیں جو ہے وہ ایگریڈ ہو گئی ہیں۔ کیا دکھتا ہے آپ کو کہ ابھی اسلام آباد میں جو ہونے والے مذاکرات تھے، اس کے بعد کیا ریسنٹ ڈیز کے اندر، یعنی کمنگ ڈیز کے اندر، آپ کو لگتا ہے کسی اور جگہ پہ، کسی اور وینیو کے اوپر کہیں اور جا کر یہ دونوں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ جی بالکل لگتا ہے مجھے۔ جو جے ڈی وینس بریفنگ دے کے گئے ہیں اس سے یہی انڈیکیشنز ملے ہیں کہ یہاں یہ مذاکرات کا دوسرا فیز ہونا ہی ہونا ہے۔ دیکھیں، وہ پیشکش چھوڑ کر گئے ہیں، ان کا جو کنکلوڈ کیا انہوں نے اپنی بریفنگ کو، انہوں نے جملے کے ساتھ کنکلوڈ کیا تھا کہ یہ ہماری پیشکش ہے، اب ایرانیوں پر منحصر ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا رد عمل دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب میں نے ایرانیوں کے رد عمل کا جائزہ لیا جو باقر غالیباف نے دیا، رد عمل جو ٹویٹ کیا انہوں نے، اور اس کے انہوں نے صرف ایک چیز کا ذکر کیا، حالانکہ وہ بھی بڑا سخت مزاج ان کا ہوتا ہے، لیکن ان کا بھی بڑا پولائٹ سا مزاج تھا اور تھوڑی سی تبدیلی اس میں نے دیکھی، اور انہوں نے صرف ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا ذکر کیا کہ ہمیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے۔ اگر ٹرسٹ ڈیفیسٹ تک باتیں ہیں، پھر ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو تو چین کے تھرو یا کچھ اور روس ہے باقی ممالک کو شامل کر کے کوئی گارنٹی وغیرہ کا معاملہ نکال کے دور کیا جا سکتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے فیز 2 ہونا ہے مذاکرات کا، اور وہ ہو سکتا ہے کہ ڈیڈ لائن یہ جو سیز فائر ہے 10-12 دن کا باقی ہے اسی دوران ہو جائے، یا اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہونا ضرور ہے۔
اینڈ سر آپ کیا کہیں گے، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے، امریکہ بہت زیادہ ایمفیسائز کر رہا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اسے کسی بھی حال میں اب بس کھول جانا چاہیے، آلدو وہ یہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ ہم اسے استعمال نہیں کرتے. اور سر اگر آپ کچھ انٹرنیشنل جریدے دیکھیں تو وہاں پر تو سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ ود یو کے اینڈ سم ادر کنٹریز مل کے ایک الائنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ طاقت کے زور سے ابنائے ہرمز کو کھلوایا جا سکے. از دیٹ ریئلی اے کیس؟ اگر یہ ہوتا ہے تو سچویشن آپ نہیں سمجھتے کہ ورسٹ ہو جائے گی؟ الائنس نہیں بنے گا، دنیا نہیں جوائن کرے گی. ہاں البتہ ایک بیچ کا رستہ نکالا جائے گا، جیسے پاکستان نے نکالا تھا. آپ کو یاد ہے 20 جہاز گزرنے کی اجازت دی گئی تھی پاکستان کے کہنے پر. اسی طرح کا کوئی بیچ کا رستہ نکالا جائے گا ٹرمپ کو، مطلب جب تک جو فیز 2 شروع نہیں ہوتا مذاکرات کا، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں شروع ہوتا، تب ایک اسی طرح کا کوئی رستہ نکالا جائے گا جس میں دیگر جو ممالک ہیں جن کو اس وقت مشکلات سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جیسے پہلے جہاز گزرنے کی اجازت دی، اور وہ میرے خیال سے خود پاکستان ہی نکالے گا. جب اس طرح کی سچویشن ہو جائے گی تو دنیا کو دکھانے کے لیے تو ٹرمپ کو پھر وہ کچھ کرنا پڑے گا نا. وہ تو وہ ایک آپ کو پتا ڈپلومیسی میں جو ہے نا وہ دکھانا کچھ ہوتا ہے لیکن ڈسیپشنز ہوتی ہیں. ابھی بھی بہت ایسی چیزیں ہمیں نہیں پتہ مذاکرات میں اسلام آباد میں کیا طے ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے صرف 5% چیزیں رہتی ہوں، 95% طے ہو گئی ہوں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ بیچ کا رستہ نکال لیا جائے گا جیسے لاسٹ ٹائم پاکستان نکال کے دیا تھا، اور وہ ہو جائیں گی چیزیں. وہ کوئی الائنس نہیں بنے گا کیونکہ آپ دیکھیں یو کے پہلے ہی انکار کر چکا ہے اس کو جوائن کرنے سے. ہاں مڈل ایسٹ کہتا ہے، مڈل ایسٹ کنٹریز جو ہیں، شاید سعودی عرب بھی چاہتا ہوں یا سعودی عرب کے علاوہ باقی جو کنٹریز ہیں وہ ولنگ ہے کہ اس کو طاقت کے زور پر جو ہے وہ اپنے ہرمز کو کھولا جائے، لیکن اس کے علاوہ جو باقی کنٹریز ہیں، یورپین کنٹریز ہیں، وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے. ٹھیک ہے نشاد صاحب، ایک اور چیز بھی ہے کہ جیسے ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پہ جو ہے وہ 2 عدد لمبے انہوں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر میسیجز لکھے ہیں، لیکن اس میں وہ ایک ہی بات کو بار بار پیٹ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہے، مذاکرات بہت اچھے ہوئے ہیں، وہ ٹھیک ہے، بہت چیزوں پہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے باقاعدہ بلاک لیٹرز کے اندر لکھا کہ ایران از انویلنگ ٹو گیو اپ اٹس نیوکلیئر ایمبیشنز، اور ہم ایران کو نیوکلیئر ویپنز نہیں لینے دیں گے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں، کوئی ان سے کہلوا رہا ہے، کسی پریشر میں ہیں، کسی بلیک میلنگ میں ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایک بات پہ اٹک کے رہ گئے ہیں کہ ویپنز ایران کو نہیں لینے دیں گے، حالانکہ ایران کہتا ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپن نہیں بنا رہے؟ دیکھیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں، جب گزشتہ سال جو جنگ تھی تو B-2 بمبر بھیجے گئے اور مدر آف آل بم جو ہے وہ وہاں پر مارا گیا، اور کہا گیا جی کہ ہم نے وہ فیسلٹی تباہ کر دی ہے اور اب ایران اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ نیوکلیئر بم بنائے. تو پھر اب اگر اس کو کیا آپ کیا مطلب نیوکلیئر آپ نے فیسلٹی کو ختم کر دی، اس وقت ان کی کیپبلٹی ختم کر دی، تو اب دوبارہ آپ اس کو لگ رہا ہے کہ وہ بنا لیں گے. اتنی جلدی تو کوئی بھی نہیں ری بلڈ کر سکتا، 1 سال پرانی ہوا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو نیوکلیئر پاور والا ہے نا، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہے کہ یہ ہمارا کو پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے. چیزیں کچھ اور ہیں، کہیں اور پہ ہیں. اور دوسری بات آپ نے کہی کہ ٹرمپ خود کر رہے ہیں یا بلیک میل ہو رہے ہیں. ڈیفینیٹلی انفلوئنس تو ہے ٹرمپ پہ. اور آپ کو ٹائمنگ دیکھیں کہ جس دوران ٹرمپ پاکستان میں مذاکرات کنکلوڈ ہو رہے تھے، اس دوران نیتن یاہو کا ٹویٹ آیا کہ ہم جو ہے وہ ایران کے ساتھ جنگ جاری ہے ہماری اور ہم حملے جاری رکھیں گے. تو وہ جو ایک انفلوئنس ہے وہ تو قائم ہے اپنی جگہ. اینڈ سر دیکھیں، ایران تو آپ کو یاد ہوگا کہ جو نان پرولیفیکیشن ٹریٹی ہے وہ اس کا بھی سگنیٹوری ہے، 1960 دے ہیو سائن دس. تو بیسکلی وہ تھریٹن تو نہیں ہے امریکہ کے لیے، ڈسٹینس بھی ان دونوں کے درمیان ٹھیک ٹھاک ہے. تو یہ تو پریٹی آبویس ہے کہ ظاہر ہے اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مڈل ایسٹ میں ایران کو روکا جاتا ہے کہ وہ نیوکلیئر ویپنس ایکوائر نہ کرے. دیکھیں یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ نیتن یاہو اسرائیل کے لیے یہ ایک بہانہ ہے بار بار ایک اس کو بنانا ایران کے ساتھ لڑنے کا، کیونکہ وہ گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھتے ہیں اور دنیا کو ڈراتے ہیں ایران کے نیوکلیئر ویپن سے. حالانکہ اگر تمام تنازع میں اگر کوئی سگنیٹری نہیں ہے اور اگر کسی نے اس معاہدے پر نہیں دستخط کیے تو وہ نیتن یاہو ہے، وہ اسرائیل ہے. اسرائیل تو کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں دستخط کیے. ٹھیک ہے، تو ایران نے تو پھر بھی دستخط کیے ہوئے ہیں.
یہ ایک میرے خیال سے وہ ایک بہانہ ہے نیوکلیر کا، حالانکہ یہ 2015 میں بھی آج تک چلتا رہا ہے، ماضی میں بھی یہی رہا ہے، اب بھی یہی رہا ہے۔ حالانکہ ابھی تک آپ دیکھیں کہ خمینی کا جو فتویٰ ہے، ڈکلیریشن ہے، وہ انٹیکٹ ہے کہ انہوں نے جو ایٹم بم ہے اس کو جو ہے وہ ناجائز قرار دیا، انہوں نے کہا نہیں بنا سکتے۔ یہاں تو وہ انہوں نے فتویٰ ختم کیا ہو، تو وہ فتویٰ ختم ہوگا تو وہ بنا سکیں گے، وہ تو انٹیکٹ ہے، وہ کیسے بنائیں گے؟ تمام چیزیں اس طرف ہے، تو بس یہ ایک بہانہ ہے، وہ سارا وہ بناتے ہیں کہ وہ اس کو جو ہے وہ ایران کو کہیں نہ کہیں کسی وجہ سے گھیر کے رکھا جائے۔ ٹھیک سر، یہ جو ایک انہوں نے اپنی ایک بات بھی کہی ہے اب سے کچھ دیر قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ کئی باتوں پر اتفاق ہو گیا ہے، وہ کون سی باتیں ہو سکتی ہیں؟ صرف ایک نیوکلیئر بات کو ہٹا کے اور یورینیم کو ہٹا کے کن باتوں پر آپ کو لگتا ہے کہ پاسبلی دونوں فریقین ایگری کر گئے ہیں؟ اب دیکھیں، اب یہ تو میں اس پہ انالیسس ہی دے سکتا ہوں، خبر تو کسی کے پاس پہ نہیں ہے۔ کل فرینکلی کل پورا انٹرنیشنل میڈیا وائٹ ہاؤس کے بیٹ کرنے والے وہ بھی بلائنڈ تھے کہ مذاکراتی عمل کے دوران کیا ہو رہا ہے، بندہ جو ہے وہ تکے مارتا رہا ہے۔ تو ابھی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کس معاملے، ہاں لیبنان کے معاملے پر ہو گیا ہوگا، وہاں پہ سیز فائر کر دیں گے، اور باقی چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کے، جب سیدھا سیدھا باقی تو ساری چیزیں رپیٹ ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے مطالبات میں ہیں تو 3-4 ان کو بہت بڑے نہیں ہیں۔ اور اپنے حرمت میں بھی میرے خیال سے معاملہ جو بیٹھ بھی کلوز ڈور ہیں، چیزیں کوئی نہ کوئی مڈل میں نکالا گیا ہوگا، پاکستان اور جو دوست ممالک ہیں ان کو ڈال کر کے، چین وغیرہ کو ڈال کر کے، کہ تیسرا فریق ڈال دیں اس میں۔ اور باقی ٹھیک ہے علی شاہ صاحب، ایک اور بات بھی جانیں گے آپ سے کہ ایک پرٹیکولر حلقہ ہے عوام کا جو اس بات پہ بلیو کر رہا ہے کہ ایسی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ جی ڈیڈ لاک ہو گیا ہے، ڈیڈ لاک ہو گیا ہے۔ آپ کو بحیثیت ایک تجزیہ کار آپ کی نگاہ ہے چیزوں کے اوپر، ڈیڈ لاک سمجھتے ہیں آپ یا ابھی یہ وے تھرو ہے؟ دیکھیں، اگر ٹرمپ کا ٹویٹ پڑھیں تو بریک تھرو ہے، کیونکہ یہ بریک تھرو آج تک نہیں ہوا۔ 1979 کے بعد یہ پہلی دفعہ امریکی نائب صدر کی سطح کا کوئی بندہ، کوئی عہدیدار ایرانین کے ساتھ بیٹھا ہے۔ یہ میں کہتا ہوں اس کا ادھر اس طرح سے ٹیبل پہ بیٹھنا ایک آف دی ٹیبل ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک بریک تھرو ہے کہ وہ پیشکش چھوڑ کر گئے ہیں۔ جی ڈی وینس نے کہا کہ میں جو ہے وہ پیشکش چھوڑ کے جا رہا ہوں ایرانین کے لیے۔ اس سے پہلے تو وہ اس قابل بھی نہیں سمجھتے تھے ایرانیوں، وہ تو کہتے تھے ڈائریکٹ ہم بم ہی ماریں گے۔ اور پھر اس کے بعد ٹرمپ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ پیش رفت ہوئی ہے کچھ نکات پر، کچھ پوائنٹس پر۔ تو میں سمجھتا ہوں کسی حد تک بریک تھرو بھی ہوا ہے اور کسی حد تک ڈیڈ لاک بھی ہے۔ اور وہ دیکھیں، ایک دہائیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، دہائیوں کی لڑائی ہے، وہ 21 گھنٹے میں کیسے ختم ہوگی؟ ایک لوجیکل بات ہے، ایک عام فہم آدمی بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اس میں ٹائم لگے گا۔ پورے آپ دیکھیں کہ میز پر بیٹھتے بیٹھتے ہی 2012 میں کوشش ہوئی جب یہ امریکہ آیا افغانستان میں، 2012 میں کوشش ہوئی کہ ان کو ٹیبل پہ بٹھایا جائے، 2021 میں ان کو صرف ٹیبل پر بٹھانے میں کامیابی ملی اور بٹھا پائے ٹیبل پہ مذاکرات کے لیے طالبان کے ساتھ۔ ادھر پاکستان نے دیکھے کہ صرف 40 دن کے اندر اندر ان کو ٹیبل پہ بٹھا دیا ہے، یہ بھی بریک تھرو ہے۔ تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، یہ کنٹینیوشن ہے میرے خیال سے۔ سیز فائر بھی نہیں ختم ہوا، اور ڈیڈ لاک اگر ہے تو ڈیڈ لاک مذاکرات میں ہوتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے دوسرے راؤنڈز ہوتے ہیں، تو مزید جب راؤنڈز ہوں گے یہ بھی ختم ہوگا۔ سر لیکن مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو سیز فائر ہوا ہے، بیکاز ایران کا یہ بھی سٹانس ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ سیز فائر میں لیبنان بھی شامل ہے، لیکن آج بھی ہم دیکھیں تو لیبنان پر اٹیکس کیے جا رہے ہیں۔ اب اس صورتحال میں جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیبلش رہ پائیں گے آفٹر دی ڈائیلاگس ریسنٹلی ہیپنڈ ان اسلام آباد؟ اسرائیل جو ہے نا وہ اسپوائلر ہے، اس نے کوشش کرتے رہنا ہے، آخری لمحے تک اسرائیل کوشش کرے گا وہ اسپوائلر دیتا رہے، انہیں ایسی شرارت کرتا رہے۔ تو لیبنان میں چونکہ وہ ایران میں چونکہ اس کو روک دیا گیا، وہ ادھر سے کچھ شرارت نہیں کرے گا انٹرنیشنل کے جنگ بندی ختم ہو جائے اور یا امریکہ دوبارہ حملے کرے یا کوئی اور ایسی سینیریو ہو۔ لیکن لیبنان میں چونکہ اس کو ایک وجہ مل گئی ہے شرارت کرنے کی، تو وہاں پہ وہ شرارت کرتا رہے گا کیونکہ وہ اسپوائلر ہے، اس اسپوائلر کے طور پر اس نے وہ اپنا کام جاری رکھنا ہے۔
بالکل اسرائیل اسپوائلر ہے اور وہ اپنا کام جاری رکھے گا، لیکن جو نیگوسیشنز ہیں غالباً ہمارے دونوں پینلسٹ کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ بیک ڈور جو ڈپلومیسی ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ تو علی شاف صاحب اور ڈاکٹر منور حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کے وقت اور تجزیے کا بہت شکریہ۔